जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। क्या कहने ये थे आली जना मौलाना सैयद मुजतबा अली कुमैल मटियाबुद्दी साहब, सैयद मुजतबा अली कुमैल मटियाबुद्दी साहब। अब इंशाअल्लाह हम मुझसे ये तरक्की औला नहीं होगा। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान के बहुत बड़े राकिब, बहुत हमारे बड़े आलिम दिए, उनका नाम अली मुजतबा कुमैल मटियाबुद्दी था। वो लाहौर के रहने वाले थे, वो जबान पे चढ़ा हुआ है, लिहाजा आज तक मैं सैयद मुजतबा अली कुमैल मटियाबुद्दी साहब के नाम के साथ सहो कर रहा था, अब आइंदा नहीं होगा। आइए हज़रात, बेहतरीन तकरीर से आपको महसूस कर रहे थे, मुरस्सद तकरीर थी। इमाम के हवाले से भी आपने गुफ्तगू की, हमारे 11 इमाम के हवाले से, और वसीम रिजवी पे लानत की, उसके खिलाफ इक़दाम करने आपको नसीहत की, बहुत गौरी बातें की आपसे। बस एक जुमला मैं वसीम रिजवी के लिए कहूँगा, ये वसीम रिजवी तू कितना बड़ा जलील है, तू कितना बड़ा लानती है कि आज मस्जिद में जुमे के खुतबे से तेरू पर लानत हो रही है, मजलिसों में तेरू पर लानत हो रही है, महफिलों में तेरू पर लानत हो रही है। एक दूसरा जब दूसरे से मिलता है तो खैरियत एक दूसरे की बात में पूछता है, पहले कहता है वसीम रिजवी पे, वसीम रुश्दी पे लानत। मतलब तू अपना अंजाम दुनिया में देख ले कितना खराब हो रहा है। और मेरा तो मुशाहिदा है कि मैंने फिरौन, शद्दाद, नमरूद की तारीख पढ़ी थी, लेकिन आज 400-500 साल में तेरे जैसा वसीम रुश्दी जलील इंसान हुए जमीन पर पैदा नहीं हुआ। आइए हज़रात, अब हम महफिल को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाएं। जीशान मटियाबुद्दी, अकील मटियाबुद्दी, और फरदक गदीरी मटियाबुद्दी जहाँ कहीं हो चश्मे ज़दन में तशरीफ ले आए इंशाअल्लाह भी। और देखिए गदीर में आसिफ है, भेज दीजिए चश्मे ज़दन में आ जाएंगे। आसिफ बरखिया, मैंने इसीलिए जानबूझ के कहा इनको देखिए, आसिफ बरखिया जनाब सुलेमान के वजीर थे, जो इस्माए आजम है उसमें एक कहीं उनको था, तो चश्मे ज़दन में तस्वीर शायद मैं जानबूझ के आपका वक्त ले रहा हूँ कि शोरा आ जाए, वरना मैं ज़्यादा वक्त लेता होता नहीं हुई, आप इतना नहीं किए, मैं बड़ी मुख्तसर इनामत करता हूँ। और जो शोरा अब तक अगर मस्जिद के गेट पे हैं तो आ जाए, ताकि मकासदे को आगे बढ़ाया जाए। और देखिए एक बात की और मैं वजाहत कर दूँ कि हमारे मेहमान खुसूसी आली जनाब सैयद इबादत हुसैन ज़ैदी साहब की तशरीफ फरमा है, और जो मकासदे की सदारत कर रहे हैं आली जनाब मौलाना सैयद जावेद हुसैन ज़ैदी क़िबला साहब, मस्जिद जामा शिया आयरन गेट, शिया जामा मस्जिद आयरन गेट के इमाम जुमा है। मैं चाहता हूँ कि अरकान कमेटी दोनों हज़रात की गुलकोशी करें, लिहाजा आप आमादा हो जाएं। आली जनाब मौलाना सैयद जावेद हुसैन ज़ैदी साहब क़िबला की गुलकोशी के लिए आ रहे हैं। जनाब असद साहब एक मरतबा सलवात पढ़ के आप इस रूहानी मंजर का इस्तकबाल फरमाएं। और हमारे एक मेहमान खुसूसी शाहिद इमाम साहब अभी इंशाअल्लाह कुछ देर में आ जाएंगे। फिलहाल दूसरे मेहमान खुसूसी सैयद इबादत हुसैन ज़ैदी साहब जो बेहतरीन शायर भी हैं और आपको इंशाअल्लाह तभी कलाम से महसूस करेंगे। हम चाहते हैं कि उनकी गुलकोशी इसी वक्फे के दौरान हो जाए। और जो शोरा अब तक हमारे सामने नहीं है, मैं उनसे दरखास्त करूँ कि वो आ जाए, ताकि मकासदे को सलवात पढ़िए मोहम्मद वाली उम्र पर। सैयद इबादत हुसैन ज़ैदी साहब मेहमान खुसूसी की जो गुलकोशी हुई। आइए अगर मैं आपका ज़्यादा वक्त न लूँ, बस आखिरी मरतबा मैं शोरा से कहना हूँ, जीशान मटियाबुद्दी, अकील अब्बास, फरदक गदीरी, यावर हुसैन यावर साहब जहाँ कहीं भी है, यावर तो खैर इस कमेटी में भी वो शामिल है, ज़्यादा मसरूफ है, लिहाजा इनके अलावा तमाम शोरा जल्द से जल्द तशरीफ ले आए। नाजिब तनकीर साहब अगर इस आवाज़ को सुने तो वो भी आ जाए। अशफाक मटियाबुद्दी साहब गालिबन उन तक भी आवाज़ पहुँच चुकी है। आइए हज़रत फैज़ान सैयद आले हसन फैज़ान बेहतरीन नात खां, और इनका मुस्तकबिल बहुत दुरक्षा है। सादात मीडिया के ओनर भी हैं, हर लिहाज से इनका हक है कि ये नात से इस महफिल मकासदा का आगाज करें। तकरीर हो चुकी है, सदर मोहतरम से वो इजाज़त भी ले चुके हैं। सैयद आले हसन फैज़ान मटियाबुद्दी सादात मीडिया के ओनर है, बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे। नारा सलवार पढ़ के अपने नात खां का इस्तेमाल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। नात के बेहतरीन अशार से आपको नवाज रहे थे सैयद आले हसन फैज़ान मटियाबुद्दी।
یہ چیز شاید مجھے ابھی فرش محفل پہ نظر آ رہے ہیں. آپ کے صاحبزادے بھی ہیں. ہاں میں انہیں کی بات کر رہا ہوں. آصف صاحب تو میزبانوں میں ہیں. محفل کو انعقاد کرنے میں ان کا بہت بڑا ایک کردار ہے. آئیے فرزدہ قدیری آپ تشریف لے آئیے. شعراء کے آصف صاحب سے جو گزارش ہے وہ بھی آئے تاکہ جو میڈیا سادات میڈیا اور سید برادر نشر کر رہے ہیں. کیا نام رکھا آپ نے فرزدہ قدیری؟ کیا شکریہ محبت ہے آپ کا بھتیجا ہے تو آپ کو بھی دیکھ لیں. یہ حضرات تھوڑا سی بلاگ آئیے تھوڑا سا آ جائیے کس طرح کہ آپ کو پورا ملک دیکھ لیں. آپ فرشتوں کی نگاہوں میں تو قید ہو چکے ہیں. انشاءاللہ نامہ اعمال فرشتے لے جائیں گے امام کے سامنے کہ یہ شعراء حاضر ہو گئے تھے اب تک. لیکن سادات میڈیا اور سید برادر بھی میں دوبارہ تمام ناظرین جو بھی جہاں سے اس محفل کو سماعت کر رہا ہے دیکھ رہا ہے ان سے درخواست ہے کہ سید برادر اور سادات میڈیا چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کر دیں اپنے حلقہ احباب میں. بڑی خدمات ان کی ہوتی ہے اور یہ دونوں حضرات کبھی مجھ سے کہتے نہیں. میں ذاتی طور پہ میں تمام ناظرین کو گزارش کر رہا ہوں. حضرات میں آپ کو ایک شاعر, لیکن پہلے مصرع آپ دیکھ لیں آج کا. مدحت عسکری لازم ہے قلم کاروں پر. بہترین مصرع ہے. انشاءاللہ آپ ترہی کرام اس پر سماعت فرمائیں گے اور میں درمیان میں اگر شعراء مجھے نظر آ جائیں گے تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ایک دو شعر میں آپ کو سنا دوں تاکہ آپ بھی کہیں کہ ہاں بھائی نظامت میں بھی کچھ شعر میں سن کے آیا. سنیے شعر. اسی عمل کے لیے بازوؤں میں جنبش ہے. سنیے گا انشاءاللہ بڑے اچھے اچھے شعر ہیں. اسی عمل کے لیے بازوؤں میں جنبش ہے, بچھاؤ فرش ادا فاطمہ کی خواہش ہے. بس ایک یا دو شعر سنیے انشاءاللہ آپ بالکل محظوظ ہوں گے اور بیدار ہو جائیے گا. اسی عمل کے لیے بازوؤں میں جنبش ہے, بچھاؤ فرش ادا فاطمہ کی خواہش ہے. اور جو اس نے شہ کو بلایا ہے ارجعی کہہ کر. شعر سنیے گا. جو اس نے شہ کو بلایا ہے ارجعی, بچھاؤ فرش ادا فاطمہ کی خواہش ہے. صرف شعر سنیے گا. جو اس نے شہ کو بلایا ہے ارجعی کہہ کر, یہ ہے تو حکم کا لہجہ مگر گزارش ہے. یہ ہے تو حکم کا لہجہ. اگر میں کم شعر سناؤں گا لیکن اچھے سناؤں گا. جتنے شعر سنوانے کا اچھے سے سب بولیں گے کہ محفل کا ابتدائی حصہ ہے. مصرع طرح کے ایک شاعر نے یہ بھی نہیں پڑھا ہے لیکن محفل کا یہ حال ہے. اسی عمل کے لیے بازوؤں میں جنبش ہے, بچھاؤ فرش ادا فاطمہ کی خواہش ہے. جو اس نے شہ کو بلایا ہے ارجعی کہہ کر, یہ ہے تو حکم کا لہجہ مگر گزارش ہے. آخری شعر زمین پر سنیے. حسین کا علی اکبر میری طرف دیکھے. شعر سنیے گا جی لوگ. جو اس نے دوسرا مصرع سنیے گا. جو اس نے شہ کو بلایا ہے ارجعی کہہ کر, یہ ہے تو حکم کا لہجہ مگر گزارش ہے. حسین کا علی اکبر میری طرف دیکھے, یہ آئینوں کی نہیں انبیاء کی خواہش ہے. حسین کا علی اکبر میری طرف دیکھے, حسین کا علی اکبر میری طرف دیکھے, یہ انبیاء کا نہیں, یہ انبیاء کا نہیں. حسین کا علی اکبر میری طرف دیکھے, یہ آئینوں کی نہیں انبیاء کی خواہش ہے. یہ آئینوں کی نہیں انبیاء کی خواہش ہے. اللہ میں زیادہ شعر سناؤں گا تو آپ کہیں گے کہ دو شاعروں درمیان حائل ہونے, لہذا بس اسی سلسلے کو یہیں پہ موقوف کرتا ہوں ترہی کرام کے لیے. آصف مڈیا پور جی. قدیر بھائی ایک منٹ مجھے کچھ کہہ رہے ہیں کیا کہنے جزاک اللہ. دیکھیے ہم لوگ کہنے میں دیکھیے ہر شخص تائید کر رہا ہے. قبلہ زندہ باد زندہ باد. ہر شخص تائید کر رہا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سب کی خواہش یہی تھی. یقین جانیے بہت اچھی بات کہی آپ نے. ہم ذاتی طور پہ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کر رہا ہوں. علی جناب مولانا سید مجتبیٰ علی کمیل صاحب کا بہترین باتیں کہی ہیں. شعراء کے زمین کو اللہ کرے لگ جائے یہ بات. آئیے حضرات نہایت مخلصانہ ماحول میں بہترین شاعر. اب ان کو بنگال میں اردو ادب پہچان چکا ہے, خصوصی طور پہ موضوعاتی شاعری. جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے محفلیں منعقد ہوتی ہیں.
आसिफ मडियापुर के नाम से हर शख्स वाकिफ है। दिलकश हैदरी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं और आसिफ मडियापुर साहब से दरख्वास्त की जाए कि वो आए। जज़ाकल्लाह, बेहतरीन नशात सुना रहे थे, मसरूफ़ इबादत थे, अजर रसालत अदा कर रहे थे आसिफ मेहदी मडियापुर जी। किस किस गोशे से शेर कहे, मैंने सही कहा था कि बंगाल में जहाँ जहाँ उर्दू बोलने वाले शिया हैं, आसिफ मडियापुर जी के नाम से वाकिफ है, इनकी शायरी के कायल हो चुके हैं। दिलकश हैदरी साहब बुजुर्ग शायर असातिज़ा में शुमार हैं, तशरीफ ला चुके हैं। मैं एक मरतबा फिर आली जनाब मौलाना सैयद मुजतबा अली कुमैर मडियापुर जी साहब का मैं दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, अल्लाह के घर में उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि उन्होंने दिल की बात कह दी। मेहमान खुसूसी सैयद इबादत हुसैन जैदी साहब ने भी तारीफ की, हमारे तमाम सामईन, बुजुर्ग सामईन भी हैं, बादौफ सामईन हैं, सानिया लखनऊ के सुल्तान हैं, इन्होंने भी तारीफ की। वाकई मुझे कहना नहीं चाहिए, तकलीफ होती है कि जो शोरा दूर से आ जाते हैं वो वक्त से आ जाते हैं। बहरहाल अजीजों, आइए हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक शायर को फिर रहमत में दूँ, लेकिन उसके पहले एक दो शेर आप सुन लें, इंशाल्लाह बहुत महजूर होंगे। रदीफ देखिएगा, हुर आ गया हुसैन की जानिब ये सोच कर, बस दो शेर सुनाऊंगा बस। हुर आ गया हुसैन की जानिब, हुर आ गया हुसैन की जानिब ये सोच कर, शकील साहब शेर सुनिए, बहुत इंशाल्लाह महजूर होंगे। हुर आ गया हुसैन की जानिब ये सोच कर, बख्शेगा कौन मेरी खता करबला के बाद, करबला के बाद वली सुनिए। हुर आ गया हुसैन की जानिब ये सोच कर, बख्शेगा कौन मेरी खता करबला के बाद। और मंजूर था जो कल्बे अली और बुतूल को मुख्तार ने वही तो किया करबला के बाद। क्या बात है, वाह। मुख्तार ने वही तो किया करबला के बाद। आइए अल्लाह, हमारे दरमियान एक और शायद तशरीफ ला चुके हैं। मैं फिर उनसे माजरत है इस बात की कि मुंतज़मीन को इत्तला नहीं थी कि वो हिंदुस्तान आ चुके हैं। 2 दिन पहले सरज़मीन कलकत्ता में वारिद हुए हैं बैरून मुल्क से जनाब दानिश कलकत्ती साहब। इश्तिहार में नाम नहीं आ पाया है, इस हमने आपको इसकी इल्लत बता दी, वजह बता दी, लिहाजा अब मैं दानिश कलकत्ती साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और तरह कलाम से आपको महसूस करें। अदबी ज़बान, मियारी लहजा भी बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत लहजा, संजीदा पढ़ने का अंदाज, शोरा को कैसे मुखातिब किया जाता है इसका सलीका जानते हैं जनाब दानिश कलकत्ती साहब। आइए अगर शोरा की खासी तादाद माशाअल्लाह आ चुकी है। अब मैं आपके दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं रहना चाहता। मुंतज़मीन की जानिब से इस ऐलान के साथ उन्होंने तो सबके लिए कहा था, लेकिन बहरहाल मुतरन्निम शोरा के लिए खास तौर से है कि सिर्फ मिसरे तरह में पढ़ेंगे और 7 शेर से ज़्यादा न पढ़ें। मुंतज़मीन ने मुझे बार बार कहा गदीर भाई इसका ऐलान कर दीजिएगा। आइए अगर इसी ऐलान के साथ जीशान मडियापुर जी को रहमत सुखन दी जाए। तरही कलाम के लिए मिलहते अस्करी लाजिम है कलम कारों पर, नौजवान मद्दाह अहले बैत, शायर अहले बैत जीशान मडियापुर जी, नारे सलवार से नौजवान शायर का इस्तकबाल फरमाइए। माशाअल्लाह, बेहतरीन अशार और अच्छा तर्जुम जीशान मडियापुर जी। हमको आती है हंसी ऐसे चिड़ी मारूं पर, बड़ा मुनफरिद काफिया। और उसके पहले जो उन्होंने तमहीद की, अच्छी तमहीद की कि इंसान की सलाहियत उसे शोहरत दिलाती है, उसके नखरे शोहरत नहीं दिलाती। इसी बात को अली जनाब मौलाना सैयद मुजतबा अली कुमैर साहब ने भी कहा कि इंसान इससे बड़ा होता है जो वक्त से महफिल में आ जाए। देर से आने वालों के लिए बहरहाल वो इज्जत नहीं होती जो वक्त से आने वालों के लिए होती है। अज़ीज़ान गिरामी, बेहतरीन अशार से आपको नवाज रहे थे। आइए जरा सा अब हम मुंतज़मीन से कहेंगे कि अब महफिल बिल्कुल अपने शबाब पे आ रही है। हर गली में जिक्र हुस्न मुस्तफ़ा होने लगा। शेर सुनिएगा जी, तो हम जानबूझ के 2-3 शेर पढ़ रहे हैं कि जो अभी माशाल्लाह एक छोटे से नाश्ते का प्रोग्राम था वो भी खत्म हो जाए, ताकि मैं फिर इंशाल्लाह शोरा का सिलसिला शुरू करूँ। शेर सुनिएगा इंशाल्लाह, बहुत महसूस होइएगा, बिल्कुल ताज़ा अशार आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ। हर गली में जिक्र हुस्न मुस्तफ़ा होने लगा, हर गली में जिक्र हुस्न मुस्तफ़ा होने लगा,
کیا مدینے میں علی اکبر بڑا ہونے لگا؟ ہر گلی میں ذکر حسن مصطفیٰ ہونے لگا. کیا مدینے میں علی اکبر بڑا ہونے لگا؟ اور یہ بھی ایک مطلب سنیے، کم سے کم فتووں سے یہ تو فائدہ ہونے لگا، کم سے کم فتووں سے یہ تو فائدہ ہونے لگا، ماتم زنجیر پہلے سے سوا ہونے لگا. ماتم زنجیر پہلے سے. آئیے حضرات مولانا شاہ علی صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے، ان کا استقبال کیا جائے نعرہ صلوات پڑھ کے محمد والے محمد پر. رونق محفل عالی جناب مولانا شاہ علی صاحب قبلہ امام جماعت مسجد امیر علی چوکدار. ہر گلی میں ذکر حسن مصطفیٰ، آخری شعر سنیے اس کے بعد بہترین شعر آپ کے حوالے. ہر گلی میں ذکر حسن مصطفیٰ ہونے لگا. نبی شعر سنیے گا، بہترین شعر میں آپ کے حوالے کروں گا. دل کر بھائی آپ کی دعا چاہوں گا. ہر گلی میں ذکر حسن مصطفیٰ ہونے لگا، کیا مدینے میں علی اکبر بڑا ہونے لگا؟ کیوں نہ ہو آخر تبرے میں اضافہ دن بدن. کیوں نہ ہو، دوسرا مصرع سنیے گا، کیوں نہ ہو آخر، کیوں نہ ہو آخر تبرے میں اضافہ دن بدن، فاطمہ کے مرثیے کا ترجمہ ہونے لگا. بیدار ہو گیا ذرا کرنا. کیوں نہ ہو آخر مدینے، کیوں نہ ہو آخر تبرے میں اضافہ، کیوں نہ ہو آخر تبرے میں اضافہ دن بدن، فاطمہ کے مرثیے کا ترجمہ ہونے لگا. فاطمہ کے مرثیے کا، جزاک اللہ شکریہ حسن سماعت ہے آپ کی. فاطمہ کے مرثیے کا ترجمہ ہونے لگا. آئیے حضرات انہی اشعار کے سائے میں بہترین شاعر جناب فرزدق مٹیا بھوجی کو رحمت سوکھن دی جائے. فرزدق مٹیا بھوجی ایک مرتبہ جونپور منہ سے نکل گیا تھا، کفارہ آج تک نکال رہا ہوں، تو کیا ہو رہا تھا. فرزدق مٹیا بھوجی کا نعرہ صلوات پڑھ کے استقبال فرمائیے. فرزدق قدیری مٹیا بھوجی بہترین اشعار، بہترین افکار آپ تک پہنچا رہے تھے. حضرات مولانا موجود سید جاوید حسین زیدی صاحب اللہ امام جمعہ و جماعت مٹیا بھوج آج کی محفل کے صدارت فرما رہے ہیں، لیکن ان کو کسی کام سے بھی جانا ہے. منتظمین نے ان کے لیے ایک تحفے کا انتظام کیا ہے. وہ مہمان خصوصی بھی ہیں، صدر مقاصدہ بھی ہیں، لہذا ان کے لیے اور ہمارے امام جمعہ و جماعت بھی ہیں سید جاوید حسین زیدی صاحب اللہ، جب تک محفل میں رہتے ہیں محفل کو بیدار کیے رہتے ہیں، اپنے مشوروں سے حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں، شعراء کی اچھے شعر پیدا دیتے ہیں. لہذا شاداب حسین قمبر صاحب جو اراکین ہیں اس بزم کے، جنہوں نے جشن عسکری کا انعقاد کیا ہے، شاداب حسین قمبر مٹیا بھوجی صاحب اپنے خلوص کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی محبتوں کی ترجمانی کر رہے ہیں. ایک مختصر کا تحفہ ہے جو شاداب حسین قمبر مٹیا بھوجی صاحب صدر مقاصدہ علی جناب مولانا سید جاوید حسین زیدی صاحب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. نعرہ صلوات پڑھ کے آپ اس منظر کے عینی شاہد بن جائیں. ہم بھی مولانا موصول کو استقبال کرتے ہیں. علی جناب مولانا سید جاوید حسین زیدی صاحب جاوید حسین زیدی صاحب اپنے جذبات کا اظہار فرما رہے تھے. آئیے حضرات ایک لمحہ بھی صرف کیے بغیر بہترین مترنم شاعر جناب ناصر مٹیا بھوجی صاحب کا درخواست کی جائے. اس کے بعد یاور مٹیا بھوجی صاحب اگر اپنے آپ کو آمادہ رکھیں گے کیونکہ وہ محفل سلسلے کا بہت سا کام کر رہے ہیں. اس کے بعد یاور مٹیا بھوجی صاحب، اس کے بعد ناصر مٹیا بھوجی صاحب کا نعرہ صلوات پڑھ کے استقبال فرمائیں. بہترین شاعر، مترنم شاعر. دامن وقت کو گنجائش نہیں کہ میں موصول کا تعارف کراؤں. اس کے ناصر مٹیا بھوجی صاحب کے بعد انشاءاللہ یاور مٹیا بھوجی صاحب آمادہ رہے گا. صلوات پڑھ کے دوبارہ صلوات پڑھ دیں ناصر مٹیا بھوجی صاحب. بہترین تضمین، بہترین مقطع، خوبصورت اشعار، دلکش ترنم، یہ تھے جناب ناصر مٹیا بھوجی صاحب. عزیزان گرامی یاور مٹیا بھوجی صاحب بالکل آمادہ رہیں. 1 منٹ کے اندر میں ان کو رحمت دے رہا ہوں. مولانا جاوید صاحب اللہ جو صدارت فرما رہے تھے انہوں نے پھر مجھ سے کہا کہ غدیر صاحب ابھی میں چلا جاؤں گا، میری غیر موجودگی میں صدر مقاصدہ ہوں گے مولانا شاہ علی صاحب اللہ. خود مجھے اپنے پاس بلا کے کہا. دیکھیے میں نے وہی گھوم پھر کے وہی بات آتی ہے کہ مسجد کا پیشوام اتنا ذمہ دار ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے کہیں باہر جاتا ہے تو اپنے بعد اپنا جانشین، اپنا قائم مقام بنا کے جاتا ہے.
اور اللہ کا نبی جائے کسی کو بلائے بغیر گھوم پھر کے بعد وہیں آتی ہے. ادھر انتظام ہے, قدرت ہے. آئیے اللہ بلا کسی مولانا مصطفیٰ صاحب سے گزارش ہے اوپر آنے اچھا لگے گا. اصغر رضوی صاحب اردو شاعر کو اشارہ کیا لیکن ان کو وہیں آرام مل رہا ہے. بہرحال یاور یا مفتی صاحب کا استقبال انشاءاللہ کر رہے ہیں, ان کی کوئی خوشی ہو جائے. ایک مرتبہ سلوات پڑھیے آپ. بہترین اشعار سے نوازتے ہیں, اچھے شاعر. مسئلے ان کا مطلب کس روپ پہ چلا جائے ہم لوگ اس کے منتظر ہوتے ہیں. سلوات پڑھ کے بہترین شاعر کے استقبال فرمائیں. سوال رہے تھے مخصوص عبادت سے جناب یاور مڑیا بورچی صاحب. حضرات ایک لمحہ بھی آپ کا ہم سب نہیں کریں گے انشاءاللہ. بس 1 منٹ کے اندر میں ایک شاعر کو آپ کے حوالے کروں گا. مہمان شاعر 20 کلومیٹر سے آپ کے دیار میں حاضر ہوا ہے. جناب ناظم کلکتوی تحت کا بہترین شاعر, بہترین افکار, بہترین اشعار جناب ناظم کلکتوی صاحب کا بآواز بلند سلوات پڑھ کر استقبال فرمائیں. کیا اشعار سنا گئے ناظم کلکتوی صاحب. بہترین اشعار کس کے شعر کی تعریف کی جائے. آسماں روتا نہیں ٹوٹے ہوئے تاروں پر. بہترین شاعری اور بھرپور استعارہ. یہ استعارہ ہے جناب, اور ایک حدیث کی ایسی کی تیسیر کر دی انہوں نے. حدیث نہ کہیں, حدیث نہ. بہرحال ایک مقولہ ہے ان کے ہاں. تو بہرحال تو بہترین اشعار سے نواز رہے تھے. دیکھیے ان کا ایک شعر اور دامن وقت کو گنجائش نہیں کہ میں زیادہ تبصرہ کروں. تبت یدا کے ساتھ انگلیوں کو اٹھانا, شاعری اسی کو کہتے ہیں. کس کس گوشے سے ان کی تعریف کی جائے. اب دامن وقت کو گنجائش نہیں ہے, لہذا بات کو یہیں پہ ملتوی کیا جائے. اور ایک بہترین شاعر جناب اشفاق مڑیا بورچی صاحب کو زحمت دی جائے. اچھے شاعر بھی ہیں, خطیب بھی ہیں, بہترین ناظم بھی ہیں. بس ان کے بارے میں ایک جملہ میں اتنا کہہ سکتا ہوں, دامن وقت کو گنجائش نہیں ہے, کہ مقامی محفلوں کو بھی, سنیے گا جملے کی قدر فرمائیے گا, مقامی محفلوں کو بھی بین الاقوامی سطح کا درجہ دلانے کا ہنر رکھتے ہیں اشفاق صاحب. نعرے تلوار سے استقبال فرمائیں. مقامی محفلوں کو بھی, مقامی محفلوں کو بھی بین الاقوامی محفل بنانے کا ہنر رکھتے ہیں. اپنی نظامت کے دوران جناب اشفاق صاحب کا استقبال آپ کریں. سلوات بھی پڑھ دیجیے محمد اشفاق مڑیا بورچی صاحب کو آپ سماعت فرما رہے تھے. آئیے حضرات, ہماری فہرست میں زیادہ شاعر نہیں بچے ہیں. ہمارے مہمان خصوصی جو آج کے ہیں جناب سید عبادت حسین زیدی صاحب. دیکھیے میں ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ جو سروس پیشہ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے شاعری کرنا بنسبت آسان ہے, کیونکہ ان کو وقت مل جاتا ہے. ان کا جو کام کا ایک وقت ہے معین. اب جیسے میں بھی ہاں, ان کا آفس ٹائم مجھے بھی وقت تھوڑا سا مل جاتا ہے. بزنس مین طبقہ جو ہوتا ہے, چھوٹا بزنس مین ہو یا بڑا بزنس مین ہو, اس کے وہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی میں رہتا. سمجھ لیجیے دکان تو بند ہو گئی لیکن کہاں پیمنٹ لینا ہے, کس کو دینا. بہرحال اتنی مصروفیت کے باوجود اگر کوئی بڑا بزنس مین شیئر کہے تو بہت بڑی بات ہے. سید عبادت حسین زیدی صاحب وطن علی نگر پالی, جو ادبا شعراء کی بستی ہے, مرثیے پہ آج بھی وہاں پہ مجلسیں ہوتی ہیں. بہترین شاعر بھی ہے. کلکتہ میں نے ایک محفل کرائی تھی, بطور شاعر بہت کامیاب تھے. آج کے مہمان خصوصی بھی ہیں, اور مہمان خصوصی اگر طرحی کلام پڑھے تو کیا کہنے. لہذا نہایت ادب و احترام سے مہمان خصوصی سید عبادت حسین زیدی صاحب کو میں برسر لاؤڈ اسپیکر تو نہیں کہہ سکتے, اضافت غلط ہو جائے گی. لاؤڈ اسپیکر کے سامنے آپ کے درمیان حاضر کر رہا ہوں جناب سید عبادت حسین زیدی صاحب. بہترین اشعار سے آپ کو نوازیں گے. نعرے تلوار پڑھ کے اپنے مہمان خصوصیوں میں اور شاعر کے استقبال کریں. نعرے تلوار. اور دوسری گزارش ہے کہ جو حضرات مسجد کے اس حصے میں اگر یہاں آ کے عبادت کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. جو حضرات مسجد کے باہر ان سے گزارش ہے, اور جو تھوڑا سا دور ہے سلوات پڑھتے ہو تھوڑا سا قریب آ جائے تاکہ پھر سے ایک ماحول بن جائے. نعرے حیدری, نعرے سلوات. مہمان خصوصی جناب عبادت حسین زیدی صاحب مصروف عبادت تھے, اور کس روح سے آپ نے شعر کہے دامن وقت گنجائش نہیں ہے. عزیزان گرامی کی میں ان کے اشعار کے لیے کچھ توصیفی کلمات آپ تک پہنچاؤں. عزیزان گرامی, طرحی مقاصدہ ہو رہا ہے, آپ بہت اچھا سن رہے ہیں, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جس شاعر کو زحمت و سخن دینے جا رہا ہوں, دیکھیے میں تو
وقت سے محفل ملتوی کر دی جائے، یہی میری شروع سے کوشش ہے، تمام شاعروں کو ساتھ سے بلا لے رہا ہوں، لیکن اگر دامن وقت میں گنجائش ہوتی تب بھی میں فی الحال شعر نہ پڑھتا، کیوں کہ آنے والے شاعر کے اوپر مجھے مکمل اعتماد ہے، بھروسہ ہے کہ اپنے اشعار سے محفل کو جگا دے گا، محفل جاگی ہوئی ہے، مزید اٹھا دے گا انشاءاللہ، جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اٹھ جائیں گے، اور جو لوگ خدا نہ خواستہ تھوڑا سا اپنے اندر ذوق محسوس کر رہے ہیں انشاءاللہ حشاش و بشاش ہو جائیں گے۔ بس آخری جملہ سنیے کہ میں علم قیافہ تھوڑا سا جانتا ہوں اور علم رمل بھی جانتا ہوں، دونوں کے ذریعے شاعر کے چہروں کو دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ آج بہت مضبوط کلام کے ساتھ آیا ہے۔ علم رمل ہمارا کہتا ہے، علم قیافہ کہتا ہے کہ بہت مضبوط کلام ہے، انشاءاللہ اللہ میری زبان کی لاز رکھے گا۔ جناب نبی شبیر صاحب آپ کے حوالے ہوں گے، ایک جملہ ان کے بارے میں نہیں کہوں گا، ان کے شعر بولیں گے اور آپ سے بلوائیں گے، نعرے سلوار سے بہترین شاعر میں استعمال کریے گا، جو کہہ رہا ہوں انشاءاللہ ہو کے رہے گا۔ علم رمل اور علم قیافہ میرا دونوں کہہ رہا ہے، ذائچہ بنا کے دیکھ چکا ہوں، جس سمت سے یہ شعر کریں گے انشاءاللہ۔ نعرے حیدری، آپ بیدار ہوئیے، نعرے حیدری، نعرے سلوار، دھیان سے پڑھیے، میرا علم کہہ رہا ہے کہ بہت مضبوط آپ کا احترام ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا کہنے، دیکھیں میں نے کہا تھا نا آپ سے، پیشن گوئی صحیح ہو گئی آپ، میرے علم پہ تو بھروسہ ہو گیا، میرے علم پہ قیافہ پہ، ارے یقین ہو گیا، علم رمل پہ۔ غدیری بھائی کے لیے سلامات۔ اب جب حوت وغیرہ جو ہوتا ہے نا، میں ذائچہ بنا کے نام کے حساب سے عدد ملا لیتا ہوں کہ آج کون شاعر کیا کرے گا۔ مجھے نبی شبیر کے اوپر بھروسہ تھا، میں نے کہا تھا آپ سے، تو آپ لوگوں کو یقین نہیں آیا ہوگا، یہ کمزور جسم کے آدمی یہ کیا جانے، نہیں لاغر کہ نذیران گرامی۔ چلیے کمزور نہیں ہوتا ہے، شکریہ، محبت ہے، حضرات دو تین شاعر اور باقی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ حق نظامت بھی ادا ہو جائے، ورنہ آئندہ سال سے منتظمین کہیں گے کہ بڑی خشک نظامت کرتے ہیں، ہمارے مہمان شاعروں کا استقبال بھی نہیں کرتے۔ چلیے حضرات، جہاں سے کلام کو چھوڑا تھا وہیں سے، حسین کا علی اکبر میری طرف دیکھے، حسین کا علی اکبر میری طرف دیکھے، یہ آئینوں کی نہیں انبیاء کی خواہش ہے۔ یہ شعر میں نے آپ کو سنا دیا تھا، یہ آئینوں کی نہیں انبیاء کی خواہش ہے، جو اس نے شہ کو بلایا ہے نرجئی کہہ کر، یہ ہے تو حکم کا لہجہ مگر گزارش ہے۔ یہ بھی شعر میں آپ کو سنا چکا تھا، اب دو شعر اور سن لیجیے بالکل نئے، کہ میں ایک مسافر عشق علی اور اس کے حسین، اس کے بعد بہترین شاعر کو آپ کے حوالے کروں گا، سب قوافی یاد ہے نا، خواہش ہے، گزارش ہے، ایک دو شعر اور سن لیجیے۔ میں ایک مسافر عشق علی اور عشق حسین، وطن نجف میرا کربلا رہائش ہے، وطن نجف میرا کربلا رہائش ہے۔ آخری شعر سنیے، یہ داغ سجدہ میرے کیوں بھلا قبول نہ ہو، قافیہ دیکھیے گا، یہ داغ سجدہ میرے کیوں بھلا، یہ داغ، بہت قیمتی شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ داغ سجدہ میرے کیوں بھلا قبول نہ ہو، نشان ماتم شبیر کی سفارش ہے، نشان ماتم سجدہ، یہ داغ سجدہ میرے کیوں بھلا قبول نہ ہو، نشان ماتم شبیر کی سفارش ہے، میں ایک مسافر عشق علی اور عشق حسین، وطن نجف میرا کربلا رہائش ہے۔ آئیے حضرات، انہی کربلا والوں کی مدح و ثنا کرنے کے لیے، اسی امیر نجف کی مدحت کرنے کے لیے، امام عسکری الاسلام کے جشن مبارک میں نہایت ادب و احترام سے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کتنی قدر و منزلت کے حامل ہیں جناب دلکش حیدری صاحب، میں ان کا ایک شعر بھول گیا واقعی، اور یاد بھی ہوتا تو میں آپ کو سنا نہ پاتا، کیا انہوں نے اس سال جو شعر گائے ہولے ہولے دھیرے دھیرے، یاد ہے نا کیا شعر گائے، میر تقی میر کی روح ان کو دعا دیتی ہوگی کہ کوئی ہماری زبان کو زندہ رکھنے والا۔ یہ حضرات اپنے مہمان شاعر ہے تو مٹیا پور کے، لیکن آج کل تھوڑا دور رہتے، لہذا مہمان آپ ان کو میری زبان میں کہیے، کوئی بات نہیں، بڑی محبت سے مجھ سے ملتے ہیں، نعرے سلوات بھی پڑھیے، جب تک آہستہ آہستہ وہ لاؤڈ اسپیکر کے قریب جا رہے ہیں۔ نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے سلوات، تعریف تزمین کا تو جواب نہیں ہے، کیا کہنے، بہترین زبان، بہترین افکار، بہترین اشعار،
آپ تک پہنچا رہے تھے، مصروف عبادت تھے جناب دلکش شہری صاحب. آئیے حضرات بالکل انہی کے ہم اثر، انہی کا ہم پلہ شاعر آپ کے حوالے کریں گے. بہترین شاعر اور نثر میں تو بہرحال میں ان کی صلاحیت کا باقاعدہ قائل ہوں. دامن وقت تو گنجائش نہیں کہ میں ان کا مزید تعارف کروں. اپنی ایک پریشانی میں آپ کو بیان کر دوں کہ جب میں بہت پریشان ہوتا ہوں کہ محفل بھی وقت سے ملتوی کر دی جائے، جیسے شروع ہوئی تو وقت سے، لیکن بہرحال اور سامعین وقت سے اپنے گھر پہنچ جائیں، تمام شعراء کو پڑھنے کا قاعدے سے موقع مل جائے، کوئی شاعر ہمارے کسی لفظ سے اس کو تکلیف نہ ہو. جب اتنے مسائل میں گھرا رہتا ہوں، ناظم کے اس میں بہت سا کام ہوتا ہے کہ اب کس شاعر کو بلانا ہے تو کیسے بلانا ہے، تو اب مہمان خصوصی کا کیسے استقبال کرنا ہے، بڑے مسائل میں ناظم گھرا رہتا ہے. تو جب اتنے مسائل میں میں گھرا رہتا ہوں تو میں 2 مصرے پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد ایک شاعر کو آواز دے دیتا ہوں کہ مشکل میں ہوں مدد کی گزارش علی سے ہے. کیا کہنا ہے بھائی؟ اور 2 مصرے پڑھوں گے شاعر آپ کے حوالے. اتنے علام و مسائل میں گرفتار تھا، یہ 2 مصرے پڑھ کے مجھے تسکین ہو جاتی ہے. مشکل میں ہوں مدد کی گزارش علی سے ہے، چھوٹا سا ایک کام بڑے آدمی سے ہے. چھوٹا سا ایک کام، مشکل میں ہوں مدد کی گزارش علی سے ہے، چھوٹا سا ایک کام بڑے آدمی سے ہے. آئیے حضرات، نام تو اصغر ہے لیکن کام ہمیشہ اکبر والا کرتے ہیں. جناب اصغر رضوی مٹیاوردی، بہترین شاعر جن کی صلاحیتیں واقعی ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے، صلاحیتیں زیادہ، میرے پاس الفاظ کم ہے. نعرے صلوات پڑھ کے بزرگ شاعر کا استقبال فرمائیں. بہترین اشعار سے نواز رہے تھے جناب اصغر رضوی صاحب. حضرات ہم لوگ بالکل مقطع محفل کی جانب آ چکے ہیں. منتظمین ابھی انہوں نے مجھے بلایا تھا ایک ضروری کام کے لیے، انشاءاللہ. ارے بھائی ہم کو ناظم کو سننا ہے، 2-4 اشعار اس کو. ناظم نہیں آپ پھر آپ کو 2-4 دعا کے پہلے، ٹھیک ہے، دعا کے پہلے ہمارے علماء کے لیے کچھ تحفے ہیں، انشاءاللہ منتظمین ان کو ہدیہ کریں گے. حضرات دیکھیں میں نے بہت مختصر نظامت کی، آپ کا وقت نہیں لیا، آپ اس کے گواہ ہیں. اور دوسری بات کہ میں نے اپنے شعر بھی نہیں پڑھے کہ شاعروں کو پورا پڑھنے کا موقع مل جائے. مجھے 2-3 منٹ دیجیے، میں در سیدہ کی عظمت اور مولا کائنات کی عظمت میں بیان کروں، لیکن اپنے انداز سے میں بیان کروں گا. دیکھیے میں سلسلہ کرام کہاں سے کہاں ملاتا ہوں، بس 2 منٹ میں، اور آنے والے شاعر کا میں تعارف بھی انشاءاللہ کراؤں گا. دیکھیے مٹیا پور کیا پورے بنگال میں 2 منٹ سنیے، در سیدہ کی عظمت میں بیان کر رہا ہوں. ابھی سنیے گا، جو حضرات خطابت کرتے وہ بھی سنیں کہ میں دیکھیے کس گوشے سے کس کو ملا رہا ہوں. اب آپ کے سامنے انشاءاللہ سید علی نظر وسیم مٹیا پور صاحب انشاءاللہ آپ سے روبرو ہوں گے. لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ پورے بنگال میں جہاں جہاں اردو بولنے والے شیعہ ہیں اور جن کا محفلوں میں آنا ہے، شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس کو یہ نہ معلوم ہو کہ غدیری کس کے شاگرد ہیں اور غدیری کو استاد کون ہے. شاید کوئی ایسا آدمی نہ ہو. لہٰذا آج اس بات کو کہنے ہی نہیں ہے، میں تو کچھ اور کہنا چاہتا ہوں. جب میں مٹیا بولنے آتا ہوں تو میں اپنے استاد سے ملنے کی کوشش ضرور کرتا ہوں، ہمیشہ کرتا ہوں. اگر ملاقات ہو گئی تو واہ واہ، نہیں ہوئی تو جناب ویسے کرنے کی طرح مایوس ہو کے چلا جاتا ہوں کہ بھائی آج ملاقات نہیں ہو پائی. بہرحال عزیزو، اب یہاں سے در سیدہ کی عظمت سنیے گا کہ ہم جب بھی وسیم صاحب کسی کام سے سودا لینے جاتے ہیں تو میں ان کے ساتھ ہو لیتا ہوں. تو آپ نے اس منظر کو اکثر دیکھا ہوگا کہ جب سودے کے بعد پوری شاپنگ کرنے کے بعد جتنے بڑے بڑے جھولے ہیں، بھاری بھاری پولیتھین ہے، سب میں لے لیتا ہوں. اور جیسے ایک شاگرد اپنے استاد کے ساتھ چلتا ہے ویسے میں چلتا ہوں. اور یہ ارے غدیری آپ کو بہت زحمت ہوگی، کچھ مجھے دیجیے. ان حسین مناظر کو آپ نے دیکھا ہوگا. اب سنیے، آپ لوگوں نے سوچا ہوگا کہ آخر غدیری نے یہ سلیقہ سیکھا کہاں سے. یہ اپنے استاد کی جو اتنی عزت کرتے ہیں تو یہ کس کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں. جواب سنیے، حضرت جبرائیل کی. حضرت پہنچے آپ حضرت جبریل کی. حضرت جبریل جب بھی اپنے استاد امیر المومنین کے گھر جاتے تھے، کبھی چکی چلاتے تھے، کبھی جھولا جھلاتے تھے. بس عزیزوں میں حضرت جبریل کی سیرت پہ عمل کرتا ہوں اور جو کچھ بھی سیکھا ہے، بولنا سیکھا ہے یا شاعری سیکھی ہے، بحریں سیکھی ہیں، ذہاب ہے، یہ بھی جانتا ہوں کہ عربی میں کتنی بحریں ہیں، فارسی میں کتنی ہیں، اردو میں کتنی ہے، مروج کتنی ہے، رائج کتنی ہے، مضروب کتنی ہے، مترنم کتنی ہے، تہج والوں کے لیے کتنی آسان ہے، سب جانتا ہوں. جو کچھ بھی سیکھا اپنے وسیم مٹیا پور صاحب سے سیکھا ہے. آئیے حضرات آپ کا وقت بلا اثر کیے بغیر نعرے صلوات پڑھ کے استاد محترم مقطع محفل علی جناب
आली जनाब सैयद अली नजर वसीम मटिया बुर्जी साहब से दरखास्त की जाए कि वो आए। अच्छा हजरत कई लोगों की ख्वाहिश है, लिहाजा नाजिम करगतुई से गुजारिश है कि वो 2-3 शेर पढ़ें ताकि महफिल फिर अपने रंग में आ जाए। अब 2-3 मोमिन की ख्वाहिश है, बुजुर्ग शोहरा की भी ख्वाहिश है, नाजिम करगतुई का इस्तकबाल फरमाए, इसके साथ इंशाअल्लाह 2-3 शेर पढ़ देंगे। आइए हजरत आपके हुक्म की तामील होगी, उस्ताद मोहतरम का भी कहना था। आइए बिला किसी तमहीद के निहायत अदब व एहतराम से अरकीन मुंतज़मीन महफिल की जानिब से निहायत अदब व एहतराम से अली जनाब सैयद अली नजर वसीम मटिया बुर्जी साहब की बारगाह में गुजारिश की जाए कि वो आए और आपसे मंजूम तखातुब फरमाएं। नारे सलवात पढ़कर फख्रे बंगाल अली जनाब सैयद अली नजर वसीम मटिया बुर्जी साहब का इस्तकबाल फरमाएं। फख्रे बंगाल बहुत बड़ी हस्ती हमारे यहाँ की है, पूरा बंगाल इनको पर फख्र करता है। इनका मजमुआ हिंदुस्तान के जिस कोने में पहुंचा, बड़े बड़े शोहरा ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि बंगाल में इनसे बड़ा फिलहाल कोई शायद आप लोग में तो नहीं है। नारे सलवात तमाम शायरों की तारीफ आ चुकी है। हजरत इस शेर के लिए क्या कहा जाए, मेरे पास तो बात नहीं है, बस 2 लफ्जों में बात समेट करता हूँ कि अजर उस्ताद मौसूफ को जनाब सैयदा देंगी, इमाम हसन अस्करी साहब देंगे, अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़वात मुक़द्दसा देंगी। सब लोग शुक्रिया अदा कर सकते हैं क्योंकि इतना अच्छा कलाम सुनने के बाद कुछ सीखने का मौका मिलता है। आइए हज़रात कब इसके की दुआ हो आपके लिए और इस महफिल को सारे आइंदा तक के लिए मुलतवी किया जाए। ये काम इंशाअल्लाह सदर मक़ासदा अली जनाब मौलाना शाह अली साहब करेंगे। उसके पहले उलमा के लिए कुछ तहाइफ हैं, मुंतज़मीन के कुछ जज्बात हैं। अरे वक़ार साहब हाँ लेकिन मैं तो संभल के कहूँगा भाई, मैं आपका शागिर्द हूँ और संभल के कहूँगा। कुछ तहाइफ हैं, मुझे मालूम था कि वो वाक़या सबको याद आएगा। और देखिए मिलाउल मोमिन हो गया, मैंने तो बिल्कुल सही कहा लेकिन वाक़े तो वाक़े आपने मिला लिया। जो हज़रात वहाँ तक नहीं पहुँचे बाद में सुन लेंगे तफसीर, इंशाअल्लाह बहुत महदूद होंगे। तारीख उस दिन रकम कर दी गई थी। आइए मुंतज़मीन तो गुजारिश है कि वो तोहफे मुझे दिखा दे तो मैं नाम बुला के इंशाअल्लाह हमारी फहरिस्त में मिर्ज़ा बाबर बेग साहब हैं, शबाब हैदर साहब हैं, आसिफ मेहदी साहब हैं, सैयद अफरोज़ हुसैन साहब हैं, यावर हुसैन साहब हैं और जुल्फ़िकार नासिर साहब सब अपने दिली जज्बात का इजहार करेंगे, अपनी मोहब्बतों की तर्जुमानी करेंगे। लिहाजा एक तोहफ़ा लाइए तो हम नाम पढ़ के और पहले इंशाअल्लाह मिर्ज़ा बाबर बेग साहब तशरीफ लाएं और अपने हाथों से तोहफा मिर्ज़ा बाबर बेग साहब इंशाअल्लाह आ रहे हैं। और नहीं बाबर उसमें लिखा तो होगा, किसको देना है तो आप समझेंगे। मिर्ज़ा बाबर बेग साहब अपने हाथों से तोहफा दे रहे हैं शाह अली साहब को। नारे सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मिर्ज़ा बाबर बेग साहब तोहफा दे रहे हैं शाह अली तोहफे को लगे दीजिए। मिर्ज़ा बाबर बेग साहब ने ठीक है शबाब हैदर साहब अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। मुजतबा अली कुमैल मटिया बुर्जी साहब को शबाब हैदर साहब अपने ये यादगार लम्हे होते हैं। शबाब हैदर साहब जनाब मुजतबा अली कुमैल मटिया बुर्जी साहब के लिए अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। आसिफ मेहदी साहब जनाब सैयद इबादत हुसैन ज़ैदी साहब जो मेहमान खुसूसी हैं, आसिफ मेहदी साहब अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। सैयद इबादत हुसैन ज़ैदी साहब अच्छा तो उनका तोहफा अगर भेजिएगा अच्छा ठीक है। सैयद अफरोज़ हुसैन साहब इंशाअल्लाह तोहफा जो उलमा नहीं तशरीफ यहाँ पर रखते उनके घर जाके इंशाअल्लाह दे देंगे। यावर हुसैन साहब भी ये जहमत करेंगे कि जो आलिम दीन यहाँ पे फिलहाल तशरीफ नहीं रखते उनके घर चले जाएंगे। जुल्फ़िकार नासिर मटिया बुर्जी साहब भी इंशाअल्लाह ये जहमत बनफ्स नफीस करेंगे कि जिनका तोहफा है उनके
دولت قدے پہ ان کے شریعت قدے پہ جا کے دیں گے. لہذا اب ہم نہایت ادب و احترام سے صدر مقاصدہ عالی جناب مولانا شاہ علی صاحب قبلہ سے درخواست کرتے ہیں منتظمین کی جانب سے کہ وہ آئیں اور دعا کرائیں اور اس مقاصدے کو سال آئندہ تک کے لیے ملتوی کرنے کا اعلان فرمائیں. قبلہ میرے لیے دعا کر دیجیے گا. شاہ علی صاحب سے مؤدبانہ گزارش ہے اگر میری نہیں آواز کو سننا ہے تو میرے لیے بھی مخصوص دعا کر لیجیے گا. میری نہیں آواز آئیے حضرات مولانا شاہ علی صاحب قبلہ دعا کریں گے اور اس مقاصدے کو سال آئندہ تک کے لیے ملتوی کرنے کا اعلان آپ کر دیجیے گا. ہاں ہاں کھڑے ہو جاتے. اللهم صل على محمد وآل محمد